بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یزید کو ولی عہد نامزد کرنے کی تجویز کس نے دی، امیر معاویہ کے پاس اکابر کوفہ کا وفد کیوں آیا، والی بصرہ زیاد بن ابی سفیان کو جب یزید کی آئندہ خلافت کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ مورخین کے مطابق سب سے پہلے جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کرنے کی تجویز دی تھی وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم کوفہ 50 ہجری میں جب کوفہ سے دمشق آئے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں دیکھا ہے اور تمام نظارے میری آنکھوں میں گھوم رہے ہیں کہ خلافت کے متعلق مسلمانوں میں کیسی کیسی ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں۔ بس میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد فرما دیں، اسی میں مسلمانوں کی بہتری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کرتے۔ مغیر بن شعبہ سے یہ الفاظ سن کر پہلی مرتبہ ان کی توجہ اس طرف مائل ہوئی اور انہوں نے مغیرہ سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ میرے بعد میرے بیٹے کی خلافت کے لیے بیعت کر لیں؟ مغیرہ نے کہا کہ یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ کوفے والوں کو میں آمادہ کر لوں گا، بصرہ والوں کو یزید بن ابی سفیان مجبور کر دیں گے، مکہ و مدینہ میں مروان بن حاکم اور سعید بن عاص لوگوں کی راہ ہموار کر سکیں گے، ملک شام میں کسی قسم کی مخالفت کا امکان نہیں۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے مغیرہ کو کوفے کی جانب واپس بھیجا کہ وہاں جا کر اس کام کو انجام دو۔ مغیرہ نے کوفے میں آ کر وہاں کے شرفا اور روسوں کو بلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ یزید کی ولی عہدی پر رضامند ہو جائیں۔ جب کوفے کے بااثر لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آئندہ مسلمانوں کو فتنہ و فساد اور خون ریزی سے اسی طرح نجات مل سکتی ہے کہ امیر المومنین اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد نامزد فرما دیں، تو مغیرہ نے اپنے بیٹے موسیٰ کے ہمراہ اکابر کوفہ کا ایک وفد امیر معاویہ کے پاس روانہ کیا۔ ان لوگوں نے دمشق میں حاضر ہو کے امیر معاویہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس رائے کو پسند کرتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لی جائے۔ اس وفد کے آنے سے امیر معاویہ کے ارادے اور خواہش میں جو مغیرہ پیدا کر گئے تھے اور بھی قوت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے وفد مذکور کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ جب وقت آئے گا تو تم لوگوں سے بیعت لے لی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ بہت دور اندیش اور احتیاط کو کام میں لانے والے شخص تھے۔ وہ یہ اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کی کثرت آرا ان کی خواہش کے موافق ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے ایک طرف مروان بن حکم والی مدینہ کو، دوسری طرف زیاد بن ابی سفیان جو کہ والی بصرہ تھے کو خط لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ کو خوف ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کر دوں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں تو مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا، نوجوانوں میں میرا بیٹا یزید سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ لوگوں سے احتیاط کے ساتھ اس معاملے میں مشورہ کرو اور ان کو یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔ زیاد بن ابی سفیان والی بصرہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے بصرہ کے ایک رئیس عبید کعب نمیری کو بلا کر امیر معاویہ کا خط دکھایا اور کہا کہ میرے نزدیک امیر المومنین نے معاملے میں اجلت سے کام لیا ہے اور اچھی طرح غور نہیں فرمایا، کیونکہ یزید ایک لہو و لعب میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیر و شکار میں بہت مصروف رہتا ہے، وہ ضرور اس کی بیعت میں پس و پیش کریں گے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین کی رائے کے خلاف اظہار رائے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ کو دمشق بھیج دیں، میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح کرو تاکہ تمہاری بیعت میں کوئی دقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔
جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت میں کوئی تعامل نہ ہوگا اور امیر المومنین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کر کے فوراً عبید کو دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ عبید نے یزید کو تمام نشیب و فراز سمجھائے اور یزید نے اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ایسے واقعات اور سبق آزموں کہانی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور یاد سے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی اور واقعے میں۔ خدا حافظ۔